عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور باکردار کتنا تھا، باحیا کتنا تھا۔ امام الانبیاء محبوبی کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ رک گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، آپ نے مڑ کے فرمایا عثمان اپنے گرے باندھ کے بٹن بند کر لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا گرے باندھ بند کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مارے حیرت کے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ آپ تو دیکھ کے جا رہے تھے، آپ کو کیسے پتہ لگا میرا گرے باندھ کھلا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان تمہیں کیا پتا، جب تم میرے ساتھ چلتے ہو تو میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت بھی چلتی ہے، جبرائیل بھی میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ میں نے کہا جبرائیل کیا ہوا؟ کہ اپنے داماد سے کہہ دو گرے باندھ بند کر لے۔ کھلا گرے باندھ دیکھ کے جبرائیل کو حیا آ رہا۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں فرمایا عثمان اللہ نے تیرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ 82 سال کی عمر ہو گئی، آج تیرے میرے سینے میں جو قرآن پاک ہے، آج تیرے میرے سینے میں جو قرآن پاک محفوظ ہے، الماریوں کے اندر چمک رہا دمک رہا، سونے سونے ورقوں میں چمک رہا ہے، ابے عزیز و غلافوں میں چمک رہا ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، جامع القرآن ہے، جس نے قرآن کو اکٹھا کر کر ساری امت کے لیے آسان فرما دیا۔ اور میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، 1450 سال کے بعد ہر ایک گھر کے اندر تلاوت کے لیے قرآن زندہ فرما دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری عمر پر احسان ہے۔ میرے عزیزوں 82 سال کی عمر ہے، دوہرا داماد ہے، کتنا باکردار داماد ہوگا، کتنا عزت والا داماد ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے فرما رہے عثمان کوئی بات نہیں ہے تو دو ہوتی، دونوں دنیا سے چلی گئی، کاش میں محمد کے 100 ہوتی تو وہ بھی ایک ایک کر کے تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اب اسے تو چوکڑی مار کے بیٹھنا چاہیے تھا، دنیا سے آخرت سے بے خبر ہونا چاہیے تھا۔ کسی نے ایک نہیں دیکھا قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھے زاروں قطار رو رہے، اتنا روئے کہ آنسوں سے داڑھی تر ہو گئی، داڑھی کے سے قطرے گر گر کے زمین پر وہ جگہ کا حصہ بھی وہ حصہ وہ ٹکڑا بھی گیلا ہو گیا۔ کسی نے کہا عثمان کیا بات ہے، تو بخشا بخشایا؟ کہ اللہ اکبر، جس نبی سے میں نے اپنے لیے جنت کی بشارت سنی تھی اسی کی زبان سے سنا تھا، اے عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں جان چھوڑ گئے اگلے جہان میں سارے جان چھوڑ جائے گی، اگر یہاں پکڑے گئے تو اگلے منزلوں کے اندر جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ڈر رہا ہے؟ فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے قبر کی پہلی رات کے اندر پتہ نہیں عثمان غنی کے ساتھ کیا بنے گا۔ کبھی آپ کو مجھے بھی خیال آیا تھوڑا سا کمرے میں اندھیرا ہو گیا، بجلی چلی گئی، لوگ اپنے کھٹڑے چھوڑ کے باہر آ گئے، اپنے بالک چھوڑ کے، اپنے دھیرانیاں بیوی بچے چھوڑ کے باہر آ گئے، جاؤ اب مشاہدہ ہے کل قبرستان چلے جانا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ جنازہ تو میرا ذیل و روزانہ کسی نہ کسی کا اٹھ کے جاتا ہے، جب قبرستان جانا اپنی آنکھوں سے قبر کو تیار ہوتا دیکھنا، اللہ کی قسم اس وقت تک تیرے رشتہ دار قبرستان سے باہر کر وہی رکھیں گے جب تک چھوٹے سے چھوٹا سراغ تیرا میرا قبر کا بند نہیں کر دیں گے۔ چٹائیاں یہ ڈال کے آئیں گے، پلاسٹک یہ ڈال کے آئیں گے، چھوٹے چھوٹے سراغ ان پہ رکھ کے آئیں گے، میرے عزیزو کسی کا میرے عزیزو مار مار کے آئیں گے، منہ کو مار مار کے آئیں گے، اللہ اکبر، ایک سراغ بھی باقی نہ رہے گا۔ میرے عزیزو فریاد تیری ہوگی، پکار تیری ہوگی، سننے والا وہی ہوگا۔ میرے محترم دوستو اسی کی سنے گا جس نے دنیا کے اندر رب پکارا ہوگا، جس نے 70 سال کے اندر اللہ کی پہچان نہ کی، بتا اس کی خبر کے اندر اس کی آواز پر مالک کائنات تب ہی گیا عبدی کیسے کہے گا۔ آج میرے عزیز و گندم کی کٹائی ہے، سارا جہان ہو رہا ہے، سب ریٹ کم ہو گئے، ریٹ کم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین پر حکومت ہے کہ آسمان پر حکومت ہے، یہ حکومت 4 دن کی، میری بادشاہی ابد الآباد ہے، ہمیشہ کی ہے، قیامت کے بعد بھی رہے گی۔ ان کے کہے میں نہ اے بندے، اگر ریٹ بڑھانا گرانا ان کے اختیار میں ہے، پیداوار بڑھانا تو میرے اختیار کے اندر ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہتا اللہ ریٹ گر گئے، مالک کائنات 4000 کی 3500 روپے کی امید تھی، 2200 روپے 2300 روپے پہ آ گئے۔ اے اللہ میں نے تو بڑے حلال کے پیسوں سے لگائی، راتوں کو گھوٹے گھوٹے پانی کے اندر ڈوب کر سانپ بچھو کی پرواہ کیے بغیر لگائی۔ اللہ میرے بچے کی شادی کی تاریخ بھی دینی تھی، بچے کی کالج کی فیس بھی دینی تھی، فریج بھی گھر کے اندر لے کے آنا تھا، مالک کائنات میں نے تو تیل والے کے پیسے بھی دینے تھے۔ اے اللہ اگلی فصل کی بجائی کا اللہ اسی میں سے انتظام کرنا تھا، کاش تیرے ہاتھ اٹھتے، آنکھ سے آنسو نکل کر رخسار پہ گرتا،
اور کہتا مالک عزت بچا لے، بھرم بچا لے. آواز آتی بندے ریٹ اس نے کرایا، پیداوار میں نے بڑھا دی. جو اللہ ایک کھیت سے 45 من دے سکتا ہے وہ ایک کھیت سے 75 من دینے پر بھی قادر ہے. تو نے مجھے رو کے دکھایا، تیرا رونا مجھے پسند آ گیا. جا بندے پیداوار بھی میں نے بڑھا دی اور دانے کا وزن بھی میں نے بڑھا دیا. سبحان اللہ. اللہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا ہمارا تمہارے میرے پاس پھر معذرت کے ساتھ میرے بھائی احمد ایک دوسرے پر جتانے نہیں آئے، دوست نہیں دینے آئے، ایک دوسرے کو بدتمیزی کے ساتھ ذلیل نہیں کرنے آئے. میرا اپنا اپنا مزاج ہے. جو باتیں مجھ سے پیار محبت میں ہو گئی میرے عزیزوں برا نہ منانا. ابھی آپ کے پاس کوئی مدرسے والا آئے گا، اجی آپ پہلے آتے، پہلے کیوں نہیں بتاتے؟ ہم نے تو دے دیا، اب ہمارے پاس گنجائش نہیں. مولوی صاحب اللہ قسم یقین کرو ہم نے تو نصاب سے زیادہ دے دیا. آواز آئی منہ اپنا بند کر، سیلے ہو بے شرم، شرم نہیں آتی؟ تو نے 20 کلو دیے، سارے جہان کو کہتا ہے نصاب سے زیادہ دے دیا، نصاب سے زیادہ دے دیا. میں 70 سال سے تجھے اوقات سے زیادہ دے رہا ہوں. تیرے فرشتے تیرے کندھے پر جو فرشتے کھڑے میں نے انہیں بھی پتا ہوں چلنے نہیں دیا. خبردار خبردار. اے اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو 20 کلو دانے نصاب سے زیادہ دے. مسجدوں کے اندر سپیکروں میں اعلان کرتا پڑے اے بندے تیری اوقات سے پانی کا گلاس نہیں تھی، میں نے تجھے اوقات سے زیادہ دیا، میں نے تیرے پہ پردے ڈالے. آج تو نے 20 کلو کے لیے اللہ اکبر اپنا پردہ ہی ہٹا دیا. ٹھیک ہے بندے آ جانا اپنی میدان معاشر میں. یہ تمہیں جو نصاب سے زیادہ دیا میں اس نصاب سے زیادہ پہ کہوں گا اس کا مول لگا. ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، ایک میں تجھے سکون کا سانس دوں گا. تیری ساری زندگی کی عبادت کا دین میرے ایک سکون کے سانس کا بدلہ بھی نہیں دے سکے گا. بس ہر حال میں لئن شکرتم لازیدنکم. یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. گھر کے اندر چلے گئے، کیا پکا رکھا؟ انہوں نے کہا جی گاجریں پکائی ہوئی، کریلے پکائے ہوئے، روٹی. بس یہی ہے، یہی تو اللہ کی ناشکری ہے. بس یہی ہے. لا بلا دے دے، اللہ مالک ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لے. لا بھی بس یہی ہے. کیا پکا؟ بس یہی ہے. دوسری ناشکری